آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے جب لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ اللہ پر بہت یقین رکھتا تھا اور روزی کمانے کے لیے مزدوری کرتا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ علی کی زندگی بہت سادہ اور پرسکون تھی۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھ کر اللہ کا نام لیتا، وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرتا اور پھر مزدوری کے لیے نکل جاتا۔ اس کے ساتھ گھر میں اس کے بوڑھے والدین رہتے تھے جن کی خدمت وہ دل و جان سے کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ علی کی محنت، ایمانداری اور نرم مزاجگی کی بہت تعریف کرتے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن گاؤں میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی کہ بادشاہ کا وزیر قریبی علاقوں کا دورہ کر رہا ہے اور نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ یہ سن کر پورے گاؤں میں خوف اور بے چینی پھیل گئی۔ علی کے بوڑھے والدین سخت پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا ایک ہی سہارا ان کا بیٹا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور باپ کی زبان پر خاموش دعائیں۔ مگر علی نے مسکرا کر کہا، ابا جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا، وہی ہمارا حافظ ہے۔ وزیر کی آمد سے ایک دن پہلے علی کے والد نے اسے خاموشی سے پاس بلایا۔ چہرے پر فکر اور آنکھوں میں رنج چھپا ہوا تھا۔ وہ بولے، بیٹا تمہارے نانا نے برسوں پہلے ایک خزانہ چھپایا تھا جس کے بارے میں سوائے میرے کوئی نہیں جانتا۔ علی حیران رہ گیا۔ والد نے آہستہ آواز میں کہا، وہ خزانہ دور پہاڑوں کے پیچھے ہے، مگر وہاں پہنچنا آسان نہیں، راستہ بہت خطرناک ہے۔ علی نے ادب سے پوچھا، ابا آپ نے کبھی اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ والد نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، بیٹا میں نے کوشش تو کی تھی، مگر راستے میں پہاڑوں کا طوفان اور خطرناک جانور آ گئے۔ اس دن میں سمجھ گیا کہ شاید یہ خزانہ میری قسمت میں نہیں ہے بلکہ تمہارے نصیب میں ہو۔ وزیر کی آمد سے ایک دن پہلے علی نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر اس خزانے کی تلاش میں نکلے گا۔ اس یقین تھا کہ شاید یہ موقع اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اس نے اپنے والدین کے قدم چومے، ان سے دعائیں لی۔ والدہ نے اس کے ہاتھ میں کچھ سکے اور تھوڑی سی روٹیاں رکھی اور لرزتی آواز میں کہا، اللہ تمہارا حافظ ہو بیٹا۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ میرا سفر تیرے حوالے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی علی نے سفر کا آغاز کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا نقشہ تھا جو اس کے والد نے اسے دیا تھا۔ گاؤں سے نکلتے وقت اس نے پیچھے مڑ کر اپنے گاؤں کو دیکھا۔ جب وہ گاؤں کی سرحد پار کر رہا تھا، اس نے دور سے وزیر کا قافلہ آتے دیکھا۔ علی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بروقت نکل آیا۔ راستے میں علی کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی جو درخت کے سائے تلے گھاس پر بیٹھا سادہ سی روٹی کھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں نرمی تھی۔ جب اس نے علی کو دیکھا تو مسکرا کر بولا، بیٹا کہاں کا سفر ہے، اکیلے؟ علی نے خزانے کا ذکر نہیں کیا اور کہا، بس ایسے ہی سفر پر نکلا ہوں۔ بوڑھے نے مسکرا کر علی کی آنکھوں میں دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا میں محسوس کر سکتا ہوں کہ تم کسی خاص چیز کی تلاش میں ہو، مگر یاد رکھو کبھی کبھی جس چیز کو ہم دور ڈھونڈنے نکلتے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہوتی ہے، اور کبھی جس چیز سے ہم بھاگتے ہیں وہی تقدیر بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ علی نے بوڑھے کی بات سنی، مسکرا کر سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ کچھ کہے بنا اپنے راستے پر چلتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر اسے ایک دوراہا ملا، ایک سیدھا اور آسان راستہ، دوسرا کٹھن اور پہاڑی۔ اس نے نقشے پر نظر ڈالی جس میں پہاڑی راستہ دکھایا گیا تھا۔ علی نے بنا خوف کے کہا، اللہ پر بھروسہ ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ علی نے اللہ کا نام لے کر پہاڑی راستے پر قدم رکھا۔ راستہ مشکل تھا مگر اس کا حوصلہ مضبوط۔ سورج دھیرے دھیرے پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگا تو اس نے سوچا کہ رات بتانے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ ڈھونڈنی چاہیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک چھوٹا سا گاؤں دکھا جو وادی کے کنارے بسا تھا۔ اس کے دل میں شکر کا احساس اٹھا اور وہ بولا، اللہ واقعی اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ گاؤں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ شور مچا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ ایک چھوٹا بچہ
کنویں میں گر گیا ہے اور سب اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر کوئی ہمت نہیں کر پا رہا۔ علی نے ایک پل بھی دیر نہ کی، اپنا سامان زمین پر رکھا اور سیدھا کنویں میں اتر گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک اجنبی اتنی ہمت کیسے دکھا سکتا ہے۔ کافی کوششوں کے بعد علی نے بچے کو اپنی باہوں میں تھام کر اوپر پہنچا دیا۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے، بچے کے ماں باپ کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگے۔ بچہ گاؤں کے سردار کا بیٹا تھا۔ سردار نے علی کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا تم نے آج ہمارے لیے جان سے قیمتی چیز بچائی ہے۔ آج رات ہمارے مہمان بنو، صبح تمہیں عزت کے ساتھ روانہ کیا جائے گا۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، سردار نے علی کو پاس بلایا اور نرمی سے پوچھا، نوجوان تم کہاں جا رہے ہو اور کیوں؟ علی نے کچھ بنا سوچے بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پورے یقین سے اپنا قصہ سنایا اور خزانے کا ذکر کیا۔ سردار خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، بیٹا میں اس خزانے کے بارے میں جانتا ہوں۔ علی حیران رہ گیا۔ سردار نے کہا، تمہارے نانا اور میرے والد گہرے دوست تھے۔ وہ خزانہ سونا چاندی نہیں بلکہ ایک امانت ہے، ایک پرانی اور قیمتی کتاب جس میں علم کے موتی چھپے ہیں۔ سردار نے آگے بتایا، تمہارے نانا بہت بڑے عالم تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کا علم غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے، اس لیے انہوں نے وہ کتاب چھپا دی۔ اسے وہی پا سکتا ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو۔ علی اب اور بھی متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کتاب کہاں ہے؟ سردار نے کہا، ہاں، لیکن راستہ خطرناک ہے۔ تمہیں ایک جنگل سے گزرنا ہوگا، پھر ایک غار میں پہنچنا ہوگا۔ اگلی صبح سردار نے علی کو ایک نیا نقشہ اور کچھ کھانے کا سامان دیا۔ اس نے کہا، میرا بیٹا تمہارے ساتھ جنگل تک جائے گا، اس کے بعد تمہیں اکیلے جانا ہوگا۔ علی اور سردار کا بیٹا جمیل جنگل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جمیل نے پوچھا، کیا تم سچ میں اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا، میرا یقین ہے کہ اللہ نے مجھے اسی مقصد کے لیے اس راستے پر بھیجا ہے۔ جنگل کے کنارے پہنچ کر جمیل نے علی کو ایک تعویذ دیا اور کہا، یہ تمہیں حفاظت دے گا۔ اگر کبھی مشکل میں پڑو تو اللہ کا نام لینا اور اس تعویذ کو چھونا۔ علی نے شکریہ ادا کیا اور جنگل میں قدم رکھا، بے خبر اس بات سے کہ آگے کون سی آزمائشیں ہیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ جنگل گھنا اور اندھیرا تھا۔ علی کو ہر قدم سنبھل کر رکھنا پڑ رہا تھا۔ سورج کی روشنی پیڑوں کی شاخوں سے چھن کر نیچے گر رہی تھی۔ اس نے نقشہ دیکھا اور سیدھا چلتا رہا۔ عجیب عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھی مگر وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ دوپہر کے وقت علی ایک جھرنے کے پاس پہنچا۔ اچانک ایک بھیڑیا سامنے آ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے تعویذ کو چھوا اور اللہ کا نام لیا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ بھیڑیا اسے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور جس درخت کے تنا خالی تھا وہ وہیں چھپ گیا۔ رات بھر ڈراؤنی آوازیں آتی رہیں لیکن علی سورۃ الناس پڑھتا رہا اور چین سے سو گیا۔ صبح ہوئی تو علی نے دیکھا کہ وہ پیڑ ایک بوڑھے آدمی کے گھر کے پاس تھا۔ بوڑھا باہر آیا اور بولا، بیٹا اس سنسان جنگل میں رات گزارنے کی ہمت تمہیں کیسے ملی؟ علی نے مسکرا کر کہا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بیٹا ناشتہ کرو۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ کھانے کے بعد علی نے اپنے سفر کا مقصد بتایا۔ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں تمہارے نانا کا دوست تھا۔ وہ کتاب بہت قیمتی ہے لیکن اسے پانے کے لیے تمہیں ایک بڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بوڑھے نے بتایا، آگے ایک راستے پر تمہیں 3 مسافر ملیں گے، ایک امیر، ایک عالم اور ایک فقیر۔ تینوں تمہاری مدد مانگیں گے مگر تم صرف ایک کی مدد کر سکو گے، یہی تمہاری قسمت کا فیصلہ ہے۔ علی نے پوچھا، میں کیسے طے کروں گا کہ کس کی مدد کروں؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے دل کی آواز سنو، اگر تمہارا دل صاف ہے تو اللہ خود تمہیں راستہ دکھائی دے گا۔ علی نے شکریہ کہا اور سفر جاری رکھا مگر اس کا دل بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد علی نے دیکھا کہ ایک شاہی کپڑے پہنے امیر آدمی راستے پر بیٹھا ہے۔ اس کا گھوڑا زخمی تھا
امیر نے کہا مجھے شہر تک پہنچنا ہے، میرے پاس سونا ہے، تمہیں انعام دوں گا۔ علی آگے بڑھا ہی تھا کہ دوسری آواز آئی۔ ایک بزرگ عالم بھاری کتابیں اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے کہا مجھے مدرسے تک پہنچنا ہے، میرے پاس علم ہے، تمہیں سکھاؤں گا۔ ابھی علی سوچ ہی رہا تھا کہ تیسری آواز آئی۔ ایک بیمار فقیر زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا مجھے پانی چاہیے، میں مر رہا ہوں۔ علی کے سامنے تین راستے تھے، دولت، علم اور انسانیت کا۔ اس نے گہری سانس لی اور سوچا کیا یہی میری تقدیر کی اصلی آزمائش ہے؟ علی نے کچھ پل سوچا، پھر فقیر کی طرف گیا اور اپنی پانی کی مشک اس کے ہونٹوں سے لگائی۔ فقیر نے پانی پیا تو اس کی آنکھوں میں نئی زندگی کی چمک آ گئی۔ امیر اور عالم دونوں مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ فقیر نے علی کو دعا دی۔ پانی پینے کے بعد فقیر نے کہا تمہاری نیکی بیکار نہیں جائے گی، تم نے دولت اور علم کے بدلے ایک جان بچائی ہے۔ علی نے کہا میں نے وہی کیا جو اللہ کو پسند ہے۔ فقیر مسکرایا اور بولا تم صحیح راستے پر ہو بیٹا۔ فقیر نے علی کو ایک چھوٹا سا پتھر دیا اور کہا اسے اپنے پاس رکھنا، جب تم غار تک پہنچو تو اسے زمین پر رکھنا، یہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ علی نے شکریہ کہا اور پتھر سنبھال لیا۔ چلتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سکون تھا، جیسے اللہ اسے قدم قدم پر راہ دکھا رہا ہو۔ جنگل سے نکلتے ہی علی کو دور پہاڑی علاقہ دکھائی دیا۔ نقشے کے مطابق اسے پہاڑ کے پیچھے جانا تھا جہاں غار تھی۔ راستہ بہت کٹھن اور پھسلن بھرا تھا۔ شام ہوتے ہوتے بارش شروع ہو گئی اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، پانی بہنے لگا اور زمین دھسنے لگی۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے گرنے لگا۔ اس نے جلدی سے تعویذ پکڑی اور اللہ کا نام لیا، تب ہی اس کا ہاتھ ایک پیڑ کی جڑ سے اٹک گیا اور وہ کسی طرح خود کو سنبھال سکا۔ بہت مشقت کے بعد علی سرکش جگہ پر پہنچا۔ بارش رک چکی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تو تھوڑی دور پر ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا۔ وہ وہاں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو ایک نوجوان لڑکی سامنے تھی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لڑکی نے پوچھا کون ہو تم؟ علی نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ وہ رات کے لیے بس تھوڑی پناہ چاہتا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا میرا نام عائشہ ہے، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ علی یہ سن کر حیران ہوا کہ وہ اتنی سنسان جگہ پر اکیلی کیسے رہتی ہے۔ عائشہ نے کہا میرے والد عالم تھے، انہوں نے مجھے قرآن اور علم سکھایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک دن کوئی آئے گا جو ایک خاص کتاب کی تلاش میں ہوگا۔ علی کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ عائشہ نے دھیمی آواز میں پوچھا کیا وہ شخص تم ہو؟ علی نے پوچھا تمہارے والد کا نام کیا تھا؟ عائشہ بولی ان کا نام عبد الکریم تھا۔ یہ نام سنتے ہی علی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہی نام نقشے پر لکھا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ سب اتفاق کا نہیں بلکہ تقدیر کا لکھا ہے۔ عائشہ نے اسے کھانا دیا اور کہا کل صبح میں تمہیں غار تک لے جاؤں گی۔ میرے والد نے مجھے اس کا راستہ بتایا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ غار میں وہی داخل ہو سکتا ہے جس کے دل میں سچائی اور نیک نیت کی صفائی ہو۔ علی نے دل میں کہا اب میں اپنی منزل کے بہت قریب ہوں۔ اگلی صبح عائشہ علی کو غار کی طرف لے گئی۔ راستہ پہاڑی اور مشکل تھا، لیکن عائشہ اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ چلتے چلتے عائشہ نے کہا میرے ابو کہتے تھے کہ ہر انسان کی تقدیر اس کے اعمال سے جڑی ہوتی ہے۔ تمہارے اچھے اعمال تمہیں یہاں تک لے آئے ہیں۔ علی نے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے؟ عائشہ نے جواب دیا نہیں، میرے والد کہتے تھے کہ جب صحیح وقت آئے گا صحیح شخص اسے کھولے گا۔ میرے والد اسے نہیں کھول سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تقدیر میں یہ نہیں تھا۔ دوپہر تک وہ ایک بڑی چٹان کے پاس پہنچے۔ عائشہ نے کہا غار اس چٹان کے پیچھے ہے، لیکن احتیاط کرنا، راستہ خطرناک ہے۔ وہ چٹان کے گرد گئے تو سامنے غار کا دروازہ تھا، اندھیرا اور خوفناک۔ علی نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور فقیر کا دیا ہوا پتھر نکالا۔ عائشہ یہ پتھر مجھے ایک فقیر نے دیا تھا۔ عائشہ نے پتھر کو دیکھا اور چونک گئی۔
یہ تو میرے والد کا نشان ہے، تمہیں یہ کیسے ملا؟ علی نے سارا واقعہ بتایا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فقیر، میرے والد تھے، وہ تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ وہ ماضی میں بھی دوسروں کی شکلیں اختیار کر سکتے تھے، اللہ کی قدرت ہے، وہ ابھی بھی ہماری مدد کر رہے ہیں۔ علی حیران رہ گیا۔ عائشہ نے کہا، میرے والد نے وفات سے پہلے کہا تھا میری روح اسی راستے پر رہے گی جہاں سے کتاب کا حقدار گزرے گا۔ علی نے غار میں قدم رکھا۔ اندھیرا تھا لیکن عائشہ نے مشال جلائی۔ وہ اندر گئے تو دیکھا کہ غار میں کئی راستے ہیں۔ علی نے پتھر زمین پر رکھا، پتھر چمکنے لگا اور ایک راستہ روشن ہو گیا۔ وہ روشن راستے پر چلنے لگے۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور ایک پتھر گرنے لگا۔ علی نے جلدی سے عائشہ کو بچایا اور خود زخمی ہو گیا۔ عائشہ گھبرا گئی لیکن علی نے کہا، فکر مت کرو، مجھے یقین ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے۔ آخر کار وہ غار کے اندر ایک کمرے میں پہنچے جہاں ایک پتھر کی میز پر ایک پرانی کتاب رکھی تھی۔ کمرے میں مشالیں جل رہی تھی۔ علی حیران تھا، یہ مشالیں کس نے جلائیں؟ عائشہ نے کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ تم صحیح وقت پر آئے ہو۔ علی نے کتاب کی طرف بڑھ کر ہاتھ بڑھایا لیکن کتاب کھولنے سے پہلے وہ رک گیا۔ کتاب پر ایک عجیب تالا تھا۔ تالے پر لکھا تھا، یہ صرف وہی کھول سکتا ہے جس نے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ پایا ہو۔ علی سوچ میں پڑ گیا، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ علی اور عائشہ حیرانی سے تالے کو دیکھ رہے تھے۔ علی نے سوچا، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہو سکتا ہے؟ عائشہ نے کہا، میرے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ خزانہ چاندی سونا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ علی نے آنکھیں بند کی اور سوچنے لگا۔ اچانک علی کو سمجھ آیا، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے تالے کو چھوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ تالا کھل گیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ ایمان ہی اصل خزانہ ہے۔ علی نے کتاب کھولی تو اس میں قرآن کریم کی تفسیر، طب، ریاضی اور کئی علوم کا خزانہ تھا۔ ان صفحوں پر علی کے نانا نے اپنا سارا علم لکھا تھا۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، میرا خزانہ اس کے لیے ہے جسے اللہ نے چنا ہے۔ علی پڑھتا رہا اور اس سے پتہ چلا کہ اس کتاب میں شفا کے نسخے، حکمت کے موتی اور ایسے راز تھے جو عام لوگوں کی مدد کر سکتے تھے۔ آخری صفحے پر ایک پیغام تھا، اس علم کو پھیلانا لیکن صرف نیک لوگوں میں، تاکہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ جائے۔ اچانک غار ہلنے لگی، چٹانیں گرنے لگی۔ علی نے کتاب اٹھائی اور عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر بھاگا۔ وہ مشکل سے باہر نکلے کہ گھر کا دروازہ بند ہو گیا۔ علی نے کہا، اللہ کا شکر ہے ہم محفوظ ہیں، اب ہمیں گھر واپس جانا ہوگا۔ راستے میں عائشہ نے علی سے کہا، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ علی نے کہا، نہیں، مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ عائشہ مایوس ہوئی۔ علی نے کہا، لیکن تم اکیلی نہیں رہو گی، میں تمہیں اپنے گاؤں لے جاؤں گا۔ علی اور عائشہ کو گاؤں پہنچنے میں ایک ہفتہ لگا۔ جب وہ پہنچے تو علی حیران رہ گیا، پورا گاؤں بدل چکا تھا، وہاں فوجی کیمپ لگا تھا۔ ایک بوڑھے آدمی نے بتایا، بادشاہ کے وزیر نے سارے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کر لیا، جو بچ گئے وہ بھاگ گئے۔ علی کے والدین کا گھر خالی تھا، پڑوسیوں نے بتایا کہ انہیں شہر لے جایا گیا ہے۔ علی پریشان ہو گیا۔ عائشہ نے کہا، فکر مت کرو، ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ وہ شہر کی طرف چل پڑے، کتاب کے علم کو استعمال کرتے ہوئے، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے۔ شہر پہنچ کر پتہ چلا کہ وہاں وبا پھیل گئی ہے۔ علی نے کتاب سے شفا کے نسخے نکالے اور مریضوں کا علاج شروع کیا۔ اس کی شہرت پھیل گئی، بادشاہ کے کانوں تک خبر پہنچی، اسے بلایا گیا اور اس نے بادشاہ کے بیمار بیٹے کو بھی ٹھیک کیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر علی سے کہا، جو چاہو مانگ لو۔ علی نے اپنے والدین کو ڈھونڈنے کی درخواست کی۔ جب والدین ملے تو انہوں نے بتایا کہ وہ علی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ علی نے سمجھا کہ تقدیر کا لکھا مل کر رہتا ہے۔ اس نے عائشہ سے نکاح کیا اور علم کو پھیلانے لگا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اصل خزانہ ایمان، علم اور اچھے عامل ہے۔ تقدیر کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے لیکن یہ ہمارے اعمال سے جڑا ہے۔